بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ہر ایک نام میں بہت بڑی برکات اور فضیلتیں رکھی ہیں۔ ہر ایک نام کی اپنی اپنی طاقت اور فضائل ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بزرگ کا بتایا ہوا اللہ کا ایسا خاص نام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس بزرگ کا دعویٰ ہے کہ جس نے بھی اللہ کا یہ نام پڑھا اور اس کے بعد جو بھی حاجت مانگی، اس کی وہ حاجت ہر حال میں پوری ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے مجبور لوگ ہیں جن کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوگی، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کسی بھی مشکلات کا حل چاہتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ کے پاک کلاموں میں بڑی طاقت ہے۔ اگر ان پاک ناموں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں اور ان پاک کلمات کے بلبوتے ہی ہم وہ کچھ پا سکتے ہیں جس کی ہم شاید امید بھی نہیں کرتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان بہن بھائی بڑے پریشان رہتے ہیں اور امید کھو بیٹھتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں ہونے والا۔ یقین کریں، نا امیدی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نا امیدی بہت برا عمل ہے۔ ہمیشہ اللہ سے امید رکھا کریں کہ اللہ بڑا مالک ہے، خالق ہے، آپ کے تمام مشکلاتوں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا ایک ایسا نام پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی اسے پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرے، یقین کرے وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے۔ وہ اللہ کا نام ہے یا مالک الملک، اے ملکوں کے مالک۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ کو اگر کوئی ملکوں کا مالک کہہ کر پکارے تو اللہ اس شخص پہ کتنا مہربان ہوگا، کتنا خوش ہوگا، اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اے ملکوں کے مالک یا مالک الملک، جب ہم اللہ کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں دنیا میں عزت بخشتا ہے، دنیا میں ہمیں شہروں کا مالک بنا دیتا ہے، ملکوں کا مالک بنا دیتا ہے، اور ہمیں اس دنیا پہ، معاف کیجیے گا، ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے شہروں میں مالک بنا دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو اللہ کے اس پاک نام سے پکاریں گے تو ہماری دنیاوی خواہشات بھی پوری ہوں گی اور ہماری ہر طرح کی حاجات بھی پوری ہوں گی، جو بھی جائز مقصد ہوگا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز حاجت آپ ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کم از کم 2 رکعت نماز حاجت ضرور ادا کرنی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ اللہ سے قریب آنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ سے تعلق بڑھانے کا سب سے حسین طریقہ، سب سے آسان طریقہ کون سا ہے، تو میرے پیارے دوستو، وہ طریقہ ہے نماز۔ جب نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو فرض نمازیں تو آپ کو پڑھنی ہی ہیں، ٹائم پہ ادا کرنی ہیں، ان کو چھوڑنے کا تو کوئی جواز بھی نہیں بنتا، اور ان کو چھوڑنے کا مقصد ہی یہی ہے، سمجھو کہ آپ کو اس وظیفے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو ان کو چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا۔ اس کے بعد آپ نے، یعنی فرض نمازوں کی تو آپ پابندی کرتے ہیں، اگر کم از کم جس دن آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس دن تو آپ نے لازمی کرنی چاہیے۔
اور پھر آپ 2 رکعت نماز حاجت یہ پڑھ کر اور پھر وظیفہ کرتے ہیں اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فائدہ آپ کے لیے یقینی ہے۔ تو سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز حاجت کیسے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار بڑا آسان ہے۔ جیسے 2 رکعت آپ نماز فرض ادا کرتے ہیں یا 2 رکعت نماز آپ سنت ادا کرتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی 2 رکعت نماز حاجت پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں تو آپ نے وہ 3 بار پڑھنی ہے۔ اگر تو سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، یا کوئی اور سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں تو وہ 3 بار پڑھنی ہے۔ لیکن میں آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ سورہ اخلاص کا ہی انتخاب کیا جائے۔ یہ زیادہ فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے، اور خصوصاً اگر حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو سورہ اخلاص میں سمجھتا ہوں لازمی پڑھنی چاہیے سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار نماز حاجت میں، اور یہ دونوں رکعتوں میں ہی آپ نے پڑھنی ہوگی 3 بار۔ اب جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر یا مالک الملک، یعنی یہ ملکوں کے مالک کو آپ نے پڑھنا ہے 110 بار، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا وظیفہ ہو جاتا ہے مکمل۔ اب آتی ہے دعا مانگنے کی باری، تو آپ نے دونوں ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور اللہ سے اپنی اس جائز حاجت کو مانگنا ہے جس کی آپ بہت دنوں سے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں کامیابی چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس دعا کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے۔ جب یہ ہاتھ کھڑے کرو گے یہ وظیفہ کر کے تو خالی نہیں لوٹیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں ملکوں کا مالک بنا دے گا اگر کوئی دولت اور شہرت کی خواہش ہے تو، اور اگر کوئی جائز حاجت ہے تو وہ جائز حاجت بھی آپ کی بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے وہ جائز ہی ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ گناہ کی نیت سے وظیفہ کرتے ہیں کہ جی فلاں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ نے کوئی وظیفہ کیا، تو وہ کامیاب نہیں ہونا آپ کا۔ صرف جائز حاجت کے لیے ہی آپ کا وظیفہ کامیاب ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔